میں نے محسوس کیا ہے کہ جب اللہ نے کسی نعمت سے آپ کو نوازنا ہوتا ہے نا، تو وہ انسان کو پہلے اس قابل بناتا ہے. وہ انسان کے دل میں اس چیز کی طلب ڈالتا ہے. سب سے پہلے آپ کے دل میں وہ طلب ڈالی جاتی ہے اور اس کی اہمیت کو آپ کو سمجھایا جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ حالات طے کرتا ہے، وہ حالات پیدا کرتا ہے، اور پھر وقت کے ذریعے اس کو تیار کیا جاتا ہے. پتہ ہے ایسا کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ وہ نعمت آپ کے لیے آزمائش نہ بنے بلکہ رحمت بن جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی میں ہم نے دعا کچھ اور مانگی ہوتی ہے، لیکن ہماری وہ دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی ہوتی. اس کے پیچھے کیا حقیقت ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک بندہ اس نعمت کو سنبھالنے کے لائق نہ ہو اور قابل نہ ہو. یہ اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے بعض اوقات. یعنی آپ کو وہ جو نعمت دی جانی ہے اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں ابھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں نا، یعنی جو چیز آپ نے مانگی وہ نعمت آپ کو اسی وقت مل گئی، تو وہ رحمت سے زیادہ بوجھ بن جاتی ہے. اسی لیے تاخیر دراصل انکار نہیں ہوتا بلکہ تربیت ہوتی ہے، اور اللہ بندے کے ظرف کو وسیع کرتا ہے، اس کے صبر کو نکھارتا ہے اور اس کی نیت کو صاف کرتا ہے کہ تم اس قابل ہو پہلے. اور جب پھر وہ نعمت آتی ہے اپنے وقت کے اوپر جو ایک اللہ کی دی ہوئی حکمت ہے، تو انسان پھر اسے شکر سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ قبول کرتا ہے. تب پھر وہ نعمت زندگی کو بگاڑتی نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی کو بھی اور آپ کو سنوارتی ہے. اسی لیے انتظار کو نہ مایوسی مت سمجھا کریں، بلکہ انتظار کو اللہ کی طرف سے جو دیر ہوتی ہے اس کو تیاری سمجھا کریں، حکمت جانا کریں، کیونکہ اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وہ یا تو فوراً دے دیتا ہے یا انسان کو اس قابل بنا رہا ہوتا ہے کہ وہ ملنے کے بعد اس کا اتنا شکر کرے کہ وہ سب چیزیں پچھلی بھول جائے. کبھی مایوس مت ہوں اگر آپ کو کوئی زندگی میں چیز نہ ملے، بلکہ اس کے اوپر یقین کریں، اس رب کے اوپر، کہ وہ آپ کے لیے بہتر وقت طے کر رہا ہے.